الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین مجلس، ہم لوگ اس وقت اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں. یہ بڑا ہی نیک مقصد ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اتحاد ابنائے سلفیہ بنارس نے آپ کی اس مسجد میں تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے. میں اتحاد کے ذمہ داران کو، کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اہم اقدام پر کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم اور انتہائی ضروری قدم اٹھایا ہے. دیکھیے، تعلیم تو بذات خود ایک اہم چیز ہے، پھر قرآن کی تعلیم، تو دو اہمیتیں یہاں اکٹھا ہو گئی. ہمیں دونوں اعتبار سے غور کرنا ہوگا. قرآن کیا ہے اور تعلیم کیا ہے، اس کو اگر جاننا ہو تو قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس آیت کو یا ان آیتوں کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جو سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہے. یہ قرآن ہے اور اس قرآن میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے کہ اقرأ، پڑھیے. تو دیکھیے، قرآن اور تعلیم، قرآن اور علم، قرآن اور قرات ہمارے یہاں پہلے دن سے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور پھر یہ کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے. اس امت کو امت اقرا کہا جاتا ہے، پڑھنے والی امت. وہ امت جس کے دین کی شروعات ہی لفظ اقرا سے ہوئی، پڑھو. یہ 5 جو آیتیں ہیں، آپ ان 5 آیتوں کو دیکھیں گے، اس میں 2 مرتبہ اقرا کا لفظ آیا، علمہ کا لفظ آیا، 2 مرتبہ علمہ کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تم کو. قلم کا لفظ آیا، قلم جو تعلیم کا ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو اس
پہلی وحی کے اندر تعلیم کی طرف امت کی توجہ اتنے طریقوں سے مبذول کرائی گئی. تو میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا یہ سبق بھلا دیا. جس امت کی وحی کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوا، وہ امت آج دنیا کے اندر تعلیم میں سب سے پیچھے ہے. تعلیم میں سب سے پیچھے. اب وہ چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، ہر میدان میں پیچھے ہے. چاہے جو جتنا بھی کہیں، دینی تعلیم کا معاملہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں. اور دنیاوی تعلیم میں تو مت پوچھئے کہ ہم کتنی پیچھے ہیں، کہ کسی قطار کے اندر نہیں ہم. کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تو ہمیں اول دن سے علم سے جوڑا تھا، تعلیم سے جوڑا تھا، پڑھنے پڑھانے سے جوڑا تھا، لیکن ہم ہیں کہ آج دنیا کی جاہل ترین قوم بن کر کے گھوم رہے ہیں. آج ہم زندگی کے ہر میدان میں پیچھے چل رہے ہیں. ہم لوگ یورپ والوں کو، مغرب والوں کو پانی پی پی کر کے کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. لیکن ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو پیش کی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. آنکھ بند کر کے اس ٹیکنالوجی میں گھسے ہوئے ہیں. ہمارے جسم کا ایک ایک رواں، ہمارا لباس، ہماری پوشاک، ہمارا چشمہ، ہماری گھڑی، ہمارا موبائل، ہمارا قلم، ہر چیز میں آپ کو مغربیت کہیں نہ کہیں ملے گی. اب وہ چاہے اصلی شکل میں ملے چاہے ڈپلیکیٹ شکل میں ملے. میں نہیں کہتا کہ ہاں وہ وہیں سے یہ سارا سامان آیا ہے، لیکن وہ جو اکثر چیزیں انہی کی تو پیش کی ہوئی ہیں. اور کیوں انہوں نے یہ ساری چیزیں پیش کی؟ علم کی بنا پر، سائنس کی بنا پر. علم کی اہمیت انہوں نے سمجھا. اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے علم کو، جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے علم کو رب سے جوڑا تھا، انہوں نے اس کو رب سے الگ کر دیا. یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن علم کو تو پکڑے رہے. اور یہ علم انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ آپ ذرا پیچھے جائیں گے، یورپ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارا علم انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا تھا. کس سے سیکھا تھا؟ مسلمانوں سے سیکھا تھا. ایک وقت تھا کہ مسلمان اندلس کے اندر، جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، اندلس میں یعنی یورپ کے اندر جا کر کے مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی. اور ایسی ویسی حکومت نہیں، بلکہ انتہائی متمدن، ماڈرن زمانے کے حساب سے ان کے پاس یونیورسٹیاں، کالج اور اسلامی اور عصری علوم کے مراکز سب تھے. ایسے وقت میں تھے جب یہی یورپ، یہی مغرب والے کیا تھے؟ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. انہوں نے خود اپنے اس زمانے کو ڈارک ایج کا نام دیا ہے. ڈارک ایج یعنی تاریکی کا دور تھا ان کے یہاں. ان کے یہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ علم پر پابندی تھی. کوئی علمی تحقیق کرتا تھا تو اس کو روک دیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی. وہ جہالت کی
گہرائیوں میں سمجھیے کہ پڑے ہوئے تھے، اور اس وقت وہاں کے مسلمان، اندلس کے، اسپین کے مسلمان علم کے میدان میں ان کے استاد تھے۔ وہ جو ان کے سمجھدار لوگ تھے وہ مسلمانوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، مسلم علماء اور مفکرین کے پاس وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، جیسے آج ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو ان کے پاس پڑھنے کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے علماء کے پاس بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو بنیاد انہوں نے ہم سے لی ہے، کتابیں ہمارے علماء کی طب پر اور دوسرے علوم پر ساری کتابیں ہمارے علماء کی، انہوں نے اس کو انہی کتابوں سے سیکھا، انہی کتابوں کو ایڈٹ کر کے چھاپا، اور پھر جو بنیادیں تھیں، جو تحقیق، جو ریسرچ اس زمانے کے مسلم علماء نے کی تھی، اسی بنیاد پر اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا، اور آج وہ اس میدان کے شہسوار بنے ہوئے۔ ہم آگے آگے چلتے تھے، وہ ہمارے پیچھے چلتے تھے، آج وہ آگے چل رہے ہیں، ہم پیچھے بھی نہیں ہیں، سمجھیے ہم پیچھے بھی نہیں، وہ تو پیچھے چلتے تھے، ہم پیچھے بھی نہیں رہ گئے، بہت دور چلے گئے ہم۔ معاملہ کیا ہے کہ جو دور اندیش قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دور تک دیکھتی، وقتی فائدہ نہیں دیکھتی۔ ہم وقتی فائدہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو سالہ سال ان کو پڑھائیں گے، ان پر پیسہ خرچ کریں گے، اور لے آؤ ابھی سے کاروبار میں لگا دو تو فوراً فائدہ سامنے ہے، کام کریں گے، کاروبار کریں گے اور ہمارا ہاتھ بٹائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو جو لوگ اس نگاہ سے سوچتے ہیں، اس زاویے سے سوچتے ہیں، وہ کبھی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ مثال دیکھیے اسرائیل کی، جو کہ یورپ کے اندر نہیں، اسی ایشیا کے اندر ہے، اور چاروں طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے، لیکن دنیا کی سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے۔ خود یورپ والے اور خود ہمارا ملک اور خود یہ سارے ممالک ٹیکنالوجی کے معاملے میں اسرائیل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے بھی علم کی اہمیت کو سمجھا، ان لوگوں نے بھی سائنسی میدان میں بڑی ترقی کی، کتنے نوبل انعام انہوں نے حاصل کیے، دوسری قوموں نے نہیں حاصل کیے۔ کیوں؟ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بہت دور تک سوچتے ہیں۔ انہوں نے 1948 میں اسرائیل قائم کیا تو یہ نہیں کہ آج پلان بنایا اور کل اسرائیل قائم ہو گیا، 100 سال پہلے سے اس کی پلاننگ کر رہے تھے، 100 سال پہلے سے، بلکہ اور پہلے کہہ لیجیے، اور ساری تیاری کرنے کے بعد انہوں نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ وہ یہودی جن کی تعداد دنیا کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں ان کی کیا حیثیت ہے، یعنی 1% بھی نہیں، مسلمان ان کے 100 گنا زیادہ ہیں، لیکن سارے کے سارے مسلمان ان کے سامنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک ملک ان کا، اور وہ بھی آدھا ادھورا، وہ بھی غصب کیا ہوا، اور ادھر 60 مسلم ممالک، لیکن اس کے سامنے سب جو ہے مفلوج ہیں، کوئی نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ وہ ایک ملک اور یہ 60 ملک، کوئی نسبت ہے؟ اور وہ 1% اور ہم 100%، ہماری تعداد، ہمارے پاس وسائل، ہمارے پاس ذرائع، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال وہی ہے جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہ تمہاری حیثیت خس و خاشاک جیسی ہوگی، پانی کے بلبلے جیسے تم رہو گے،
کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر دو کمزوریاں ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی، یہی دنیا کی محبت ہی ہے جو ہم کو تعلیم سے دور کر رہی ہے۔ دنیا کی محبت یہ ہے کہ دنیا کمانے کے چکر میں ہم نے تعلیم کو پیچھے ڈال دیا، تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ورنہ ہمارے نبی کو تو اللہ کی طرف سے یہ سکھلایا گیا تھا کہ قل رب زدنی علما، کہ نبی دعا ہمیشہ کیجئے کیا؟ کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ علم میں اضافے کے لیے دعا کیجئے۔ یہ اشارہ ہے صرف نبی کے لیے نہیں، یہ پوری امت کے لیے ہے کہ امت علم کے بارے میں سوچے کہ جب اللہ تعالی اپنے نبی کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، وہ نبی جن کو اللہ تعالی نے علم کے سارے ذرائع دیے تھے، ان کو معلم بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن ان سے بھی کہا کہ آپ علم میں اضافے کی دعا کیجیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ صرف دعا کرنے سے کوئی چیز نہیں ملتی، دعا بھی کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، علم کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیم آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ابھی ایک حدیث مولانا نے پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا سب سے بہتر عمل۔ اب وہ چاہے بچے سیکھیں، بڑے سیکھیں، عورتیں سیکھیں، مرد سیکھیں، جوان سیکھیں، بوڑھے سیکھیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بچوں ہی کو سیکھنا سکھانا، نہیں، سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی آپ جائزہ اگر لیں، کتنے لوگ ہیں صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتے۔ وہ سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ نماز جو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم 17 رکعت فرض ہے، لیکن اگر ہم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس مسجد کے اندر آ کر کے معلم کے پاس بیٹھ کر کے 10-20 منٹ وقت دے کر کے کم سے کم اپنی سورہ فاتحہ اور کچھ سورتیں بھی تو درست کر لیں، ان کو تو صحیح پڑھیں تاکہ اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کر سکیں۔ تو یہ فضیلت جو ہے قرآن کے معلم اور قرآن کے متعلم دونوں کو حاصل ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، ظاہر بات ہے کہ جو قرآن سکھائے گا وہ سکھانے سے پہلے سیکھے گا تب تو سکھائے گا۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ تو جو خود قرآن نہیں پڑھنا جانتا وہ دوسرے کو کیسے پڑھائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے خود سیکھنا ہے، پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ تو سیکھنے اور سکھانے دونوں کا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق سب سے بہتر عمل ہے۔ بعض روایتوں میں افضل الاعمال اس کو کہا گیا ہے، یا افضلکم کہا گیا کہ سب سے تمہیں افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر کے ایک مرتبہ اصحاب صفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم میں کا کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ فلاں وادی میں فلاں میدان میں جائے اور وہاں اس کو 2 موٹی تازی اونٹنیاں ملیں مفت میں؟ اس زمانے میں اونٹنی ہی یہی سب سے بڑا سرمایہ مانے جاتے تھے، یہی سب سے بڑی دولت ہوتی تھی۔ تو کسی چیز کو تشبیہ دینی ہوتی تھی تو اسی چیز سے تشبیہ دیتے تھے، کوئی چیز سمجھانی ہوتی تھی تو اسی کو مثال میں پیش کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں میدان میں جاؤ اور جا کر کے تم کو مفت میں 2 موٹی تازی اونٹنی مل جائے تو کیا پسند کرو گے؟
تم میں سے کون پسند کرے گا؟ اللہ کی صحابہ کرام نے کہا، اصحاب صفہ نے کہ اللہ کے رسول تو ہم سب لوگ چاہیں گے کہ ہم کو یہ نعمت مل جائے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، تم میں کا کوئی آدمی کسی مسجد میں جا کر کے قرآن کی 2 آیت سیکھے، قرآن کی 2 آیت سیکھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کو 2 موٹی تازی اونٹنیاں فری میں مل جائیں۔ صرف 2 آیت۔ اب سوچے کہ 2 اونٹنیاں یعنی لاکھوں کا معاملہ، لیکن اس کے مقابلے میں صرف 2 آیت آ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے سیکھ لے کوئی، تو وہ ان 2 صحت مند اونٹنیوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ جو 3 آیت سیکھے وہ 3 اونٹنی کے مقابلے میں بہتر ہے، 4 آیت سیکھتا ہے 4 اونٹنی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے سکھانے کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ ایک حرف آپ پڑھیں گے تو 10 نیکی، اور ایک حرف پر 1 نیکی، اور ہر نیکی 10 گنا بلکہ اور بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ صرف تلاوت کرنا، پڑھنا ہے۔ قرآن کے حقوق اور بھی ہیں، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق قرآن کی تلاوت کا، قرآن کو پڑھنے کا ہے۔ یہ بنیادی حق ہے، جب تک کہ ہم پڑھیں گے نہیں تب تک اس کے بعد والے جو حقوق ہیں ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا جو ماہر ہے، قرآن کو جو اس کے تمام حقوق اور آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اللہ کے نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع فیہ، کہ جو شخص قرآن کا ماہر نہیں ہے بلکہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، سب لوگ روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کچھ لوگ بڑی محنت سے پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو دوہرا ثواب ملے گا، ایسے آدمی کو دوہرا ثواب ملنے کے، ایک تو فی نفسہ ہی قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ، اور دوسرے یہ کہ جو مشقت اس کو ہو رہی ہے قرآن پڑھنے میں، اس مشقت کی وجہ سے ایک ثواب اور اس کو ملے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو آپ جا کر کے تلاش کریں گے، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی معلم، آپ جائیں گے وہاں اور وہاں جا کر کے داخلہ لیں گے یا اس معلم کے پاس بیٹھ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ کنواں پیاسوں کے پاس آتا ہے اور پیاسے لوگ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ کی اس مسجد میں تعلیم قرآن کا شعبہ کھلا، اور بھی 1-2 مسجدوں میں چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن لوگوں کو شکایت رہتی ہے جو منتظمین ہے کہ بچے آتے نہیں۔ سوچئے کہ بالکل مسلم آبادی کے بیچوں بیچ یہ مسجدیں ہیں، اور ہر گھر میں 2-4 بچے ضرور رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم کو بچے نہیں مل رہے کہ ہم ان کو پڑھائیں۔
اسی کو کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ یہ ایک نعمت ہم کو پیش کی جا رہی ہے جس کو ہم لوگ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، کہ یہاں انتظام کیا جا رہا ہے بچوں کو پڑھانے کا، مفت میں، کوئی محنت نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی چارج نہیں، اور انتہائی اہم ضرورت سمجھ کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں صورتحال کیا ہے، لیکن بہرحال اکثر جگہ یہی دیکھا جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ کا بچہ اسکول میں یا مدرسے میں پڑھ بھی رہا ہو تب بھی آپ اس کو اس میں داخل کیجئے، اس لیے کہ یہ پڑھائی الگ نوعیت کی ہے، وہاں جو کمی ہوگی وہ یہاں پوری ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں پڑھ رہا ہے کسی مدرسے اسکول میں، نہیں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، تب تو لازماً آپ کو یہاں بھیجنا چاہیے، اس بچے کو اس کو لے آنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کیا کریں، بچے تیار نہیں ہوتے، ہم تو چاہتے ہیں لیکن بچے بھاگتے ہیں۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے اور آپ اس کو دوا لے آئیں، وہ دوا نہ کھائے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کتنی منت سماجت کر کے اس کو دوا کھلائیں گے؟ اگر وہ دوا کڑوی ہے تو آپ دوسری دوا لے آئیں گے، میٹھی دوا لے آئیں گے، لیکن ہر حال میں اس کو دوا کھلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیمار ہے۔ اگر نہ دوا کھائے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ چھوڑ نہیں دیں گے کہ ہاں چلو بچہ دوا نہیں کھا رہا ہے، چلو جانے دو۔ تو یہی حال یہاں بھی ہے۔ آپ بچے کے گارجین ہیں، باپ ہیں، ذمہ دار ہیں، بچے کو آپ کو ہر حال میں تعلیم کے لیے راضی کرنا ہے، نرمی سے تو، سختی سے تو، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے بچے کو دوا زبردستی کھلاتے پلاتے ہیں اور اس کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں، سب اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ کا بچہ دوا کھا لے، بالکل اسی طرح سے آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کا بچہ تعلیم گاہ تک پہنچے، تعلیم حاصل کرے۔ اس کے لیے جو بھی مشقت اٹھانی پڑے آپ کو اٹھانی چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری میرے بھائیوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، محافظ ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے تم کو نوازا تھا، ان کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تم نے۔ وہ تعلیم جس تعلیم کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے وہ نہیں جان سکتا، وہی تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے محض اس لیے کہ وہ تیار نہیں ہو رہے۔ اس سلسلے میں جو بھی کرنا ہے میرے بھائیوں کیجئے، سختی کرنی ہو جائز حدود کے اندر وہ سختی کیجئے، لیکن دیکھیے بچے کیا ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے سادہ کاغذ ہوتے ہیں، اور بچے کیا ہوتے ہیں، درخت کی جو نرم شاخ ہوتی ہے اس شاخ کو آپ جیسے چاہے موڑ لیں، بشرطے کہ وہ تازہ شاخ ہو۔ یہی شاخ جب لکڑی بن جائے گی، سوکھ جائے گی، تو آپ اس کو موڑ نہیں سکتے، جب بھی موڑنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو یہی حال بچوں کا ہے کہ جب تک بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تب تک آپ ان کو جدھر چاہے موڑ لے جائیں، جو تعلیم دینا چاہے دے لیں، جو سکھانا چاہیں سکھا دیں، اچھا سکھانا چاہیں تو، برا سکھانا چاہیں تو، اور یہ بھی جان لیجئے کہ آپ نہ بھی سکھائیں گے تو بچہ سیکھے گا، اچھی چیز دیکھے گا اچھی چیز سیکھے گا، بری چیز دیکھے گا بری چیز سیکھے گا۔
بچوں کے اندر کیچ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. حکایت کسی چیز کو دیکھ کر کے اپنانا، وہ اپنے گھر والوں کو جو چیز دیکھتا ہے، اپنے ماں کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، بھائی کو، بہن کو، جو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بڑے غور سے دیکھتا ہے اور ویسا ہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے باپ کیسے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے تک میں، لیٹنے کی شکل میں بھی ان کی نقالی کرتا ہے، کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے بولتے ہیں. لیکن وہی بچہ آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے گا تو نقالی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بری چیز سیکھے گا. اگر آپ کو گالی دیتے ہوئے سنے گا تو وہ بھی گالی دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو بغیر آپ کے سکھائے ہوئے وہ سیکھے گا. اچھا نمونہ اس کے سامنے پیش کریں گے تو اچھا سیکھے گا، اور غلط نمونہ پیش کریں گے تو غلط سیکھے گا، لیکن سیکھے گا ضرور وہ. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اچھا سکھائیں، اپنی زبان سے بھی اچھا سکھائیں اور اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی اس کو اچھا سکھائیں. ورنہ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ہم شکایت کرتے ہیں کیا بتائیں، بچہ مانتا ہی نہیں، ہماری بات سنتا ہی نہیں. ارے جب سننے لائق تھا تب آپ نے سنایا کیوں نہیں؟ جب وہ اس لائق تھا کہ وہ سنے تب تو آپ نے توجہ نہیں دی. جب بڑا ہو گیا اور بگڑ گیا تب آپ شکایت کر رہے ہیں. بچپن میں سکھائیے، بچپن میں اس کو علم کے قریب لے آئیے، بچپن میں اس کی تربیت کیجیے، بچے ہوں بچیاں ہوں. تو میرے بھائیوں، تعلیم کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تعلیم گاہوں کو بھی ازسرِ نو ان کا جائزہ لیں کہ ہماری تعلیم گاہیں، ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری درسگاہیں، چاہے وہ دینی ہوں چاہے عصری ہوں، ان میں بھی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. ان کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے تعلیم کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہمہ وقت جو ہے تبدیلی اور ترقی ہوتی رہتی ہے، اور دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کا تعلیمی نظام آپ دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ اس کو بدلتے رہتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. کیسے تعلیم کے نظام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، کیسے بچے کو زیادہ سے زیادہ، بچے کو مفید سے مفید بات سکھائی جائے، کم وقت میں اس کو زیادہ سے زیادہ باتیں سکھلا دی جائیں. اور یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، یہ سارے جو وسائل ہیں، جن وسائل کو لے کر کے ہمارے بچے دن بدن بگڑ رہے ہیں، انہی وسائل کو لے کر کے ان کے بچے جو ہے ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. جو چیز 10 دن میں سیکھنے کی تھی وہ 1 دن میں سیکھ رہے ہیں انہی وسائل کے ذریعے سے. اور ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور اب شکایت کرتے ہیں کہ کیا بتائیں دن بھر اسی میں لگا رہتا ہے. ارے آپ نے دینے سے پہلے کبھی سوچا کہ ہمارا بچہ اس میں کیا دیکھے گا، کیا استعمال کرے گا، اور کیا اس کی کوئی رہنمائی کی کہ اس میں تم کو کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا؟ تو ایک ذمہ دار جو ہوتا ہے، گارجین، سرپرست گھر کا، اس کو بڑا حساس ہونا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کی تعلیم کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں. تو ہمیں اپنے تعلیم گاہوں کے نظام کو بھی بہتر بنانا ہوگا، اور پھر ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کسی مدرسے، کسی اسکول میں داخل کر دیا بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اسکول میں، مدرسے میں بچہ 5 گھنٹہ رہتا ہے اور آپ کے گھر میں وہ 19 گھنٹہ رہتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری وہ 5 گھنٹے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب بچہ گھر آئے تو پھر والدین کی، گارجین کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ ان کی جانچ پڑتال کرے کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. کچھ ہوم ورک بھی یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کہ آج تم کو کیا پڑھایا گیا، کیا تم نے یاد کیا، کیا کہا تمہارے معلم، تمہاری معلمہ نے کیا تم سے کون سی ذمہ داری دی. کتنے لوگ ہیں ان کو
پتا نہیں رہتا کہ ہمارا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے. صحیح کر رہا ہوں. بلکہ ہمارے پاس تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ان کو پتا نہیں کہ بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، کس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جہاں قریب قریب میں کئی مدرسے کئی اسکول ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب گئے ایک مدرسے میں، کہا کہ ذرا ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس کو بلا دے. تو کیا نام ہے؟ فلاں نام. کہا کہ کس کلاس میں ہے؟ تو اندازے سے انہوں نے کہا کہ فلاں کلاس میں ہے. تو وہ ملازم گیا اندر سے کہا کہ نہیں، اس نام کا تو اس کلاس میں کوئی بچہ نہیں ہے. کہا کہ اچھا شاید وہ اس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ اتنا نہیں پتا ہے کہ ہمارا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، کس مدرسے میں پڑھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم کی شکل نہیں ہے. تعلیم کا مطلب بچوں کو تعلیم دینے کا مطلب نہیں. بچے کو تعلیم دینے کا مطلب ہے کہ بچہ جیسے گھر آئے ہم اس کے بارے میں پوچھیں خیر خیریت. کتنے بچوں کو اسکول میں مدرسے میں پریشان کیا جاتا ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے بتاتے نہیں. وہاں بھی پریشان رہتے ہیں، گھر بھی پریشان رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے. آپ بچے کو قریب کیے، بچے سے پوچھئے کوئی اس طرح کی پریشانی تو نہیں، کوئی پڑھنے میں پریشانی، کوئی ساتھیوں سے پریشانی. تب جا کر کے یہ بچے پڑھیں گے. تب جا کر کے یہ بچے کل کے دن جب آپ کی آنکھ بند ہوگی تو آپ کے لیے دعا کریں گے. او ولد صالح یدعو لہو. مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا. یہی حدیث پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب جب زندہ ہی نہیں تو عمل بھی ختم. اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. لیکن 3 چیزوں کا اجر و ثواب کا سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا اجر و ثواب، اور دوسری چیزوں کا نہیں. ان 3 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. لیکن آپ غور کیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو کبھی دعا کے بارے میں بتلایا نہیں کہ دعا بھی کوئی چیز ہے، اور دعا خالی نہیں مطلب کہ ان کو نہ مسجد سے، نہ مدرسے سے، نہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس پیدا ہو گئے اور ان کو لاڈ میں، دلار میں، پیار میں ان کو کھلایا پلایا پرورش کیا. لیکن کس لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، کوئی ان کا اس سے تعلق ہی نہیں. ایسے بچے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ جو پڑھیں گے، اس نماز جنازہ میں کیا پڑھیں گے آپ پوچھ لیجئے کہ وہ کیا پڑھیں گے، کیا پڑھتے ہیں. تو ایسے بچے کہاں سے آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ وہی بچے دعا کریں گے جن کو آپ نے اپنی زندگی میں ولد صالح بنایا ہوگا، نیک بنایا ہوگا. تب جا کر کے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. تب جانیں گے کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، اور ماں باپ کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تب جا کر کے وہ سمجھیں گے، تب جا کر کے ہمارے لیے دعا کریں گے. باقی جو کچھ نہیں جانتا، جس کا دین سے، ایمان سے، اسلام سے، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں، آپ کو دفن کر کے آئے گا، ختم معاملہ. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین بچوں کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرما. تعلیم کے میدان میں جو ہم پیچھے ہیں تو اس پچھڑے پن کو بھی ہم کیسے دور کریں، ہمیں اس کے بارے میں بھی تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تعلیم کے نظام کو مضبوط بنائیں. جہاں کہیں ہم سے
سستی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو وہ سستی کوتاہی دور کر کے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تعلیم کا ایک ایسا نظام دیں جس نظام پر چل کر کے وہ دوبارہ دنیا کی قیادت اور امامت کا منصب سنبھال سکیں۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔